بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، آج دی تقریب قرآن و حدیث دے واز دا اور کتاب و سنت دی دعوت دا بھی اہتمام کیتا گیا، چونکہ یہ جڑا فنکشن ہے یہ اسلامی فنکشن ہے، روحانی فنکشن ہے اور بڑی مقدس تقریب ہے۔ علماء کرام دی بھی تشریف آوری ہے، انشاءاللہ زید علماء کرام تشریف فرما ہوسن اور دعائے خیر کرے سن۔ کچھ دیر واسطے میں کو حکم ہے کہ چند معروضات اور چند گزارشات اپنی اصلاح واسطے اور ثواب دی غرض نال تواڈے سامنے پیش کراں۔ تساں جڑے احباب نشستیں تے تشریف فرماؤ، آپس دی بات، گفتگو، گپ شپ کو ختم کر دو، کیونکہ ساری کلامیں اور ساری گفتگو اور ساری باتیں کے زیادہ فضیلت اور اہمیت علی جڑی بات ہے وہ دین اسلام دی بات، اور ایک توجہ نال سننا چاہیے۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سنن دا، دین سنن دا یہ اصول دسا ہے کہ جڑے ویلے قرآن مجید پڑھا بنجے مسلمانوں دے سامنے انہیں کو چاہیے وہ خاموشی اختیار کر اور توجہ نال سنن۔ وہ نتیجہ یہ نکل سی کہ انہیں بدلے انہاں لوگاں دے ہوتے اللہ دی رحمت دا نزول تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر موقع تے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، کوئی کٹ، کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی اجتماع نبی علیہ السلام یہ خالی نہ ونجنے دیا۔ آپ ہر اجتماع ہر کٹ آون والے لوگوں کو دین دی نصیحت کرے تھے۔ حج دے موقع تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے، جے کو خطبہ حجۃ الوداع عادت، اور ہر حج دے موقع تے خطبہ دیتا ہے، کیونکہ کٹ ہوندے، اجتماع ہوندے، خطبے دا مطلب ہوندے لوگیں کو واضح و نصیحت کیتی ہے۔ ایویں جمعے دے موقع تے اسلام نے خطبہ رکھی، یعنی جمعے والے اجتماع بھی لوگیں دا ہجوم ہوندے، خطبہ رکھیا گئے تاکہ واضح و نصیحت تھی وے، لوگیں کو دین سمجھایا ہوئے۔ عید دے موقع تے خصوصی اجتماع دا اہتمام ہے، این موقع تے بھی خطبے کو اہمیت لیتی گئی تاکہ وقت نہ ضائع کیتا وجہ اور آمن والے لوگوں کو دین سمجھایا ہوئے۔ ایویں نبی علیہ السلام نکاح دے موقع تے، شادی دے موقع تے، رخصتی دے موقع تے بھی آپ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ خطبہ بھی ایک نکاح دا حصہ ہے، حق مہر ایجاب قبول اندے ایک بھی ایڈ کرو کہ خطبہ بھی دیتا ہے۔
اون حوالے نال چند گزارشات اگر کہیں دوست کو سمجھ آ سن تو اے مسلمانیں دا اجتماع ہے اور مسلمانیں دی تقریب ہے اسلام دا ذکر خیر نہ تھی وے تو وہ تقریب ادھوری ہے۔ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایسا دنیا والے پاسے زیادہ پھر چکے ہیں، رسم و رواج والے پاسے زیادہ مائل تھی چکے ہیں، ورنہ ساری تاریخ ہے کہ ہر اسلامی تقریب اور ہر مسلمان دے کٹھے اسلام دا نقطہ نظر اور اسلام دی بات ضرور رکھی ویندی ہے، قرآن و حدیث دی تعلیم ضرور رکھی ویندی ہے۔ میں چند احادیث تو والے سامنے پیش کرنا چاہتا واللہ اپنی بات ختم کر دے جو کہ بطور نصیحت ہے نبی علیہ السلام دا فرمان۔ جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے یا آخرت دے دین تے یقین رکھ دے وہ کو چاہیے وہ کیا کرے، وہ جنہ بھی بولے، خیر دے جملے بولے یا خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی ایک بہت بڑی بات اور معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات اہل ایمان کو اور اپنی امت کو سمجھائی ہے کہ اگر تساں اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے ہو، آخرت دے دین تے یقین رکھ دے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ تساں کیا کرو، خیر دی بات کرو، اپنے منہ وچوں جدوں بھی بات کرو خیر دی بات کرو، خیر دے جملے بولو۔ اگر خیر دے جملے نہیں بول سکتے ول خاموش رہو۔ قرآن مجید نے بھی سب کو یہ حکم دیتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایماندارو اللہ تعالیٰ تو ڈر ونجو اور جنہ بھی بات کیتی کرو سیدھی سونی صاف بات کیتی کرو۔ سارے معاملات دا دار و مدار زبان تے ہوندے اور زبان دی گوئی تے ہوندے۔ بندے دا اخلاق، بندے دے دل دے ارادیاں دا پتہ، بندے دی نیچر دا پتہ، بندہ کیوں جی ہے وہ اندے الفاظیں کے ہی لگ دے، اندی لفاظی کے پتہ لگ دے، اندے الفاظیں کے پتہ لگ دے، اندے بول کے پتہ لگ دے، اندی گفتگو کے پتہ لگ دے۔ یہ تعلیم لیتی گئی ہے کہ ساکو تو کو چاہیے کہ ایسا جنہ بھی بات کروں خیر دی بات کروں، اچھی بات کروں، رشتہ داریں دے معاملے دوستیں دے معاملے لین دین دے معاملے ہر حال کم از کم بال تے اچھی کروں، گال تے چنگی کروں، بات تے چنگی کروں، سونی بات کروں۔ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے من سامت نجا، جیڑا بندہ خاموش راوے وہ نجات پاویں دے، نجات ہوندہ مقدر بن دیئے۔ خاموشی حکمت، خاموشی دنائی ہے، چپ رہنا خاموش رہنا ہے سمجھداری دی علامت۔ کئی تے علیہ کوپر پیوے نا گال میں پوچھو نہ پوچھو ہی میں شروع تھی ویسے میں اڈو اندھا پیاں بس ہی میں اندھا پیاں ہمیں وال چلو میں کہ چلو تو آپ کو مل پوں رات میری فلانے نال ملاقات ہے تیرے کلو کہیں پوچھے کال میں دو فلانا آیا ودا پرسوں میرے نال ایک کال یعنی ایویں پھٹ پومنا دو للی کر خام خائی میں ٹیر 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 لگی رانی گندے بندے دی عادت بد اخلاق بندے دی نشان چپ خاموشی ہے جی یہ حکمت دنائی ہے چپ رہو خاموش رہو کوئی کم دی بات ہے کوئی مزے دی بات ہے کوئی اچھی بات ہے تو کرو ورنہ خاموشی بہتر خاموشی ادب ہے ایویں خام خواہ میں بندہ گال چھیڑ دے اور کئی گال ہی دی وجہ تو مسائل خراب تھی کئی گال ہی دی وجہ تو رشتے ترٹ گیا کئی گفتگو دی وجہ تو تعلق ختم تھی گیا نبی علیہ السلام دی پہلی تعلیم ساکو تعلیم ہے تو کوئی تعلیم
تو پتہ ہے کہ ہر وہ بندہ اچھا ہوندے جنی زبان اچھی ہو، جڑا بولے اچھا، اندی ہر کہیں دے نزدیک عزت ہوندی، اور جڑا اچھا نہ بولے اندی کوئی عزت نہیں ہوندی۔ فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے، آخرت دے دین تے یقین رکھ دے، کوئی چاہی دے ہو چڑھائیں بولے، خیر دے جملے بولے، سونے جملے بولے، تول کے بولے، پہلے تولو پھر بولو۔ ساری عادت ہے ایسا پہلے بولے ہیں وال سوچیں ہیں، وال شرمندہ تھی ہیں، ندامت اختیار کریں ہیں، والا معافی مانگ دیں۔ ممکن ہے بہتر ہے بھائی اسا پہلے سوچوں، پہلے تولوں۔ یہ ساری بات ہے جڑی انہی حیثیت کیا ہے اور یہ لفظ ہے، انہا نتیجہ کیا ہے؟ ہی واسطے خاموشی نال بولنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے اور انتہائی سوچ کے بولنا چاہیے۔ یہ پہلی تعلیم ہے۔ دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے، آخرت دین تے یقین رکھ دے، وہ کو چاہی دے مہمان دی مہمان نوازی کرے، فلیکرم ضیفہ۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کتنی تعلیم دی تھی۔ آپ نے فرمایا بات بھی تول کے کرنی ہے اور سوچ سمجھ کے کرنی ہے، خاموش رہنا ہے۔ اور دوسری بات ہے سمجھائی کہ اگر اللہ تے ایمان ہے اور آخرت دین تے یقین ہے تو ول مہمان بھی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ مہمان نوازی کرنا یہ بھی اسلام دی تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام دی تعلیم۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، کل قیامت والے دن اللہ رب کائنات نے سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پواونے، اول من یکسا یوم القیامہ، تے نال ان دی وجہ دسائی۔ آپ نے وجہ دسائی، نبی علیہ السلام نے فرمائے کیوں لباس پوایا ویسے؟ ان دی وجہ ہے اول من ضیف ضیف ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام نے زمین دے اتے سب تو پہلے مہمان نوازی کی تھی آئی، مہمان نوازی دی ابتدا کی تھی آئی، جنہی وجہ تو اللہ نے قیامت علیہ دیں سب تو پہلا لباس پواونے مہمان نوازی۔ یہ بھی معاشرے دی بہتری دا ذریعہ ہے۔ خاموش رہنا اور اچھا بولنا یہ بھی معاشرے دی بہتری دا ذریعہ ہے۔ اے او کام ہیں جڑے معاشرے چ نکھار پیدا کرن، اے او کام ہیں جڑے ساکو آپس سے جڑے نن، اے او کام ہیں جڑے ساکو شر تو بچے نن، اے او کام ہیں جڑے ساری قربت دا ذریعہ ہے، اے او تعلیمات رسول ہیں جنہیں دے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسائی نے چھوٹے چھوٹے تعلیمیں دے ہوتے ہیں اور آپ دے فرمودات عالیت عمل کرو تے ساری زندگی سنور سکتی ہے، معاشرہ سارا ٹھیک تھی سکتی۔ مہمان نوازی اے اسلام نے سکھائی، صاحب ذرے مہمان نوازی دا سلسلہ ہو سی، آپس سے محبت پیدا تھی سی، آپس سے قدورت ختم تھی سی۔ اور یہ تیجی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، فلیصل رحمہ، جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے، آخرت دین تے یقین رکھ دے، وہ کوئی چاہی دے ان دے واسطے ضروری ہے، لازم ہے وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ رشتہ داریں نہ خیال کر، رشتہ دار اگر میرے نال ترنے نن قطع تعلقی کرن تے میں کو حکم ہے کہ میں صلہ رحمی کرا، انہیں نال جوڑا۔ نبی علیہ السلام فرمائے میں کو حکم آ کہ اگر رشتہ دار میرے نال کٹن قطع تعلقی کرن تے میں صلہ رحمی کرا اور رشتہ داری کو جوڑا۔ اگر کوئی رشتہ دار میرے نال اچھا ہے، میں اندھے نال اچھا ہوں تو کوئی کمال نہیں، میں تے اچھائی اندھی اچھائی دے بدلے اس کریں دا صلہ رحمی یہ ہے، رشتہ داریں نال اچھا سلوک ہے کہ وہ میرے نال اچھے نہیں، میں انہیں نال اچھا رہا میں کو صلہ رحمی ہے، ہی دے بدلے جزا مل دی۔ اسلام نے ہی چیز دی تعلیم دی تھی۔
جب نبی کریم علیہ السلام آپ پریشانی دی حالت ہے آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہے زملونی دسرونی کہ میرے اوتے چادر پا میں کو لگ دے میں کچھ تھی نہ پر جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو آپ کچھ نہیں تھی سکتا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا تو آپ کچھ نہیں تھی سکتا اودی آپ نے وجہ کیا دسی ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہ آپ نے ایک وجہ اماں جان نے اے دسی ہے کہ انک لتصل الرحم کہ تو اڈے صلہ رحمی ہے عام طور تے ساڈے اندر بڑی بیماری ہے کہ ساڈی رشتہ دارے نال نہیں بنتی رشتہ دارے نال بہت گھٹ لوگ ہیں اساں جنہیں دی کلوزیں گے محبتاں پیار آپس دے وہ پھکے پڑ گئے خصوصاً ساکو توجہ دے بڑی چاہیے رشتہ داریں دے حقوق دا رشتہ داریں دے نال صلہ رحمی دا این ٹاپک تے ساکو سوچنا چاہیے تاکہ محبتاں ودھن اور آپس دیاں قدورتاں ختم تھی اترائے حدیثہ میں تمہارے سامنے پیش کی چمی اللہ دی ذاتیں اور آخرت دے نیتے جڑا یقین رکھ دے وہ کو چاہیے دے وہ جنہ بھی بات کرے خیر دی بات کرے دوجی حدیث جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے اور آخرت دے دین تے یقین رکھ دے وہ کو چاہیے دے وہ مہمان نوازی کرے اور نبی علیہ السلام دی تریجی حدیث جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے اور آخرت دے دین تے یقین رکھ دے وہ کو چاہیے دے وہ صلہ رحمی کرے اترائے باتاں بطور اصلاح میں اپنے واسطے اور تساں احباب واسطے گزارش کیجئے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق بخش اور سارے بھائی حضرت مولانا غلام یاسین صاحب جو پیر یاسین صاحب دے نام تو مشہور ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی خوشیت برکت پاؤ اور انہاں دی بیٹی دے نصیب اللہ اچھے کرے اور انہوں نے جو دوستوں کو دعوت دیتی ہے جو بھی دوست تشریف لینا ہو اللہ سب دی تشریف آوری مبارک کرے اور اے ترائے احادیث رسول جو کہ سادے واسطے ایک اصلاح دا ذریعہ ہے بولوں اساں چنگا مہمان نوازی کروں اور صلہ رحمی کروں اگر یہ باتاں سادے آ گیاں تے ساری زندگی کو اللہ بہتر بنا دے سی اور سارے معاشرے کو اللہ ٹھیک کر دے سی اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے جزاکم اللہ خیرہ و آسن الجزا